السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت اسامی ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا حرام کھانے سے بچے اپاہج اور معذور پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت اسامی ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن کھانے پینے کے بعد یہ بات لازم اپنے ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر اسراف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اب جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن کے اندر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اب ان نعمتوں کو جو انسان اکٹھا کرتا ہے، اپنے استعمال میں لے کر آتا ہے، ہم دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ نعمتیں وہ حلال کی اکٹھی کر رہا ہے کہ حرام کی اکٹھی کر رہا ہے، یعنی اس کی روزی جو ہے وہ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے۔ یہ بھی طریقہ اللہ رب العالمین نے بھی اور پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھا دیا کہ تمہارے لیے کھانا پینا تو ہے، تمہارے لیے روزی ہے، تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے۔ جو تمہاری اپنی محنت کی ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم کیسے حلال طریقے سے لے کر آتے ہو، اور حرام جو ہے وہ بھی ہمارے لیے واضح کر دی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اگر حلال کا ہم رزق کھاتے ہیں تو اس کے ضرور اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر ہم حرام کا رزق کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی ضرور انسان پر پڑتے ہیں۔ لیکن اس چیز کو اس کے ساتھ ضروری طور پر اٹیچ کر دینا کہ اگر کوئی حرام رزق کما رہا ہے، کھا رہا ہے، تو اس کے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد اپاہج اور معذور ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اولاد اس کی معذور ہی ہوگی، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین حرام کھانے والے کو آزماتے ضرور ہے، مختلف تکالیفوں کے ساتھ، کبھی مختلف مصیبتیں ڈال کر، کبھی اولاد کے ہاتھوں سے، کبھی اولاد کی نافرمانی کے ساتھ، کبھی اولاد کو جو ہے وہ معذور کی صورت میں کسی نہ کسی انداز میں اللہ رب العالمین اس آدمی کو آزماتے ضرور ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے قانون کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے حلال رزق جو ہے وہ جو پاکیزہ اور طیب رزق ہے وہ تم کھایا کرو، لیکن جب انسان اس کو چھوڑ کر حرام کو پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس سے، کیونکہ حرام انسان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، انسان کھا ہی نہیں سکتا۔ چونکہ حرام کا مطلب یہ ہے وہ دوسروں کے حق مارنا، دوسروں کا حق جو ہے وہ سلب کرنا، کسی ناجائز ذرائع سے آپ کما کر لاتے ہو، وہ تو طریقہ ہی غلط ہے، اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ حلال رزق جو ہے یہ ایک مومن کی نشانی ہے، ہمیشہ حلال رزق جو ہے وہ مومن کی نشانی ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے، ہمیشہ نفع بخش علم کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور حلالا طیبا، اور پاکیزہ رزق جو ہے، جو پاک رزق ہے، جو حلال رزق ہے، اس کے حوالے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا انسان ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، یعنی ہاتھ کی کمائی کھانے والا۔ تو گویا کہ حرام کی کمائی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حرام کی کمائی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثرات ضرور رکھتی ہے، جیسے حلال کی کمائی کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان حلال کا رزق لا کر اپنے گھر والوں کو دیتا ہے تو وہ کھاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے خون کے اندر، ان کے جسم کے اندر اس کی طاقت جو ہے وہ جاتی ہے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ وہ اچھے لوگ ہوں گے، وہ اچھائی کے کام کریں گے، وہ فرمانبردار ہوں گے، ان کا ماحول ایک اچھا بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان کسی طرح سے رزق حرام کما کر لاتا ہے، حرام کا رزق لے کر آتا ہے، تو اس رزق کے بھی اس کی گھر والوں پر، اس کی اولاد پر اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس طرح سے آزما لے کہ اس کے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اپاہج ہو جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ میں جس کو چاہوں بیٹے دے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دے دوں، جس کو چاہوں دونوں ملا کر دے دوں، جس کو چاہوں میں دوں ہی نہ۔ تو گویا کہ یہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جیسی چاہے کسی کو اولاد عطا کرے، لیکن اس چیز کو یہ شرط کر لینا، اس کے ساتھ جوڑ لینا کہ جو حرام کھاتا ہے اس کے ہاں اولاد جو ہے وہ اپاہج پیدا ہوتی ہے، معذور ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط نہیں ہے کہ ہر حرام کھانے والے کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو
تو اس طرح سے دنیا کے اندر کئی معاملات ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی اظہار ہے کہ انسان کھائی جا رہا ہے، کھائی جا رہا حرام کا رزق، اور اس کو معافی کی توفیق نہیں مل رہی، اس کو صحیح راستے پہ آنے کی توفیق نہیں مل رہی. یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے. ہاں البتہ انسان کو ایسے برے رزق سے بچنا چاہیے، اللہ کی آنے والی آزمائش سے بچنا چاہیے، اللہ کے خوف سے اسے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے کہ ہم کون سی ڈگر میں چل رہے ہیں. حرام کا رزق لا کر خود بھی کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو دے رہے ہیں. تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے، کبھی اولاد کے اندر کمی کر کے، کبھی اولاد کو نافرمان بنا کر، کبھی اولاد کے ذریعے سے انسان کو شرمندہ کر دیں گے، اور اس طرح سے اس رزق کے اندر برکت بھی پیدا نہیں ہوتی. کبھی اولاد بیمار ہو رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو گویا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی کی علامات ہیں. تو اس طرح سے رزق حرام سے بچنا چاہیے اور رزق حلال کی جو ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. چونکہ میرے نبی بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے اولاد کے لیے حلال کا رزق لے کر آنا چاہیے اور بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں حرام کے رزق کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، رزق حلال کمانے کی اب توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام.